میں امریکہ میں تھا، لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے۔ جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس چکر کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا، اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوگے۔ تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی۔ اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دیں۔ تو وہ عرب تھے، تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد۔ تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح، اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں، نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں، یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے اللہ میں کیسے بیٹھیں گے؟ کہنے لگے جی عقیدہ ہے، یہ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھائی استواء العرش کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں؟ یہاں سٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، ایک عقیدہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو، نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی۔ آپ نے کس بحث میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ، اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو، یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، اس کی کنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، تو ہم تو جیسی ہے ویسے ایمان لے آئے ہیں۔ کہنے والے جو راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے، پختگی رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں نے اگر یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی، تو اللہ میاں کی آنکھ کیسے اس بحث میں پڑھنے؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس پر ہزارہا صفحات سیاہ کیے گئے ہیں ان بحثوں کے اوپر، متکلمین نے اور شاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور اب یہ سلفیہ نے، ہزارہا صفحات اس پر سیاہ ہوئے ہیں ان بحثوں کے اوپر۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں، حیات النبی کے اوپر دار و مدار ہے ایمان کا، یہ مسئلہ ہمارے ہاں تو خیر اللہ کا شکر اتنا زیادہ نہیں، پنجاب میں جا کے دیکھو یہ مارے کا تو اس کو بڑا زبردست مارے کا پھیلا ہوا ہے۔ تو
اس میں لگے ہوئے ہیں. حیات کی کنہ کیا ہے؟ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات ہے تو کنہ کیا ہے اس کی؟ کس قسم کی ہے؟ وہ برزخی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں عنصری جسد عنصری کے ساتھ ہے یا کیا ہے؟ اس پر ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. اگر پوچھو کہ بھائی اب کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ حیات النبی کی حقیقت کیا تھی، کچھ پوچھنے کی بات نہیں. لیکن اس میں پڑے رہنا، اس میں لگے رہنا، اس کو میدان بحث و جدال بنانا، اس کو کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. بس یہ کہو کہ وَيَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی جانتا ہے وہ حیات کی نوعیت کیسی. کوئی آدمی اگر اس پر ایمان رکھے جو قرآن میں حیات کہا گیا ہے وہ انبیاء کرام کو حاصل ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو بس بات ختم ہو. اب تم جا کے اس کی تحقیق میں پڑے ہوئے ہو کہ بھئی اس حیات کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. کسی زمانے میں یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. لوگوں کے گردنیں اڑا دی گئیں معتزلہ کے زمانے میں، معتزلہ کی حکومت میں. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے اس میں. آخر میں جو فتنہ ختم ہوا، معتصم کے دربار میں ایک عالم آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کے جو یہ معتزلہ کے سردار ہیں احمد ابن ابی دعاد، ان کو ذرا میرے ساتھ مکالمہ کرا دیجیے تھوڑا سا. اچھا کرو بھائی. تو انہوں نے احمد ابن ابی دعاد نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، تو یہ کہیں قرآن میں آیا کہ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن میں تو نہیں آیا. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنت میں کہ قرآن مخلوق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے؟ کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. تو کہا کہ اچھا جو پچھلے صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کہیں کہا کہ اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کب اللہ کے بندے، تم ایسی بات کے اوپر تم لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہو کہ جس کا نہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، نہ صحابہ کرام. یہ ایسی بات تھی کہ لاجواب کر دیا. اس دن سے یہ فتنہ ختم ہوا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ایسے مسئلوں میں پڑے رہتے ہیں جن کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں انسان کے لیے اور نہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہے کیا ہے انسان کے بس سے باہر. تو والراسخون فی علم، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم ایمان تو لے آئے، کل من عند ربنا، سب ہماری پروردگار کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہی جانے. ہمیں جاننے کی نہ ضرورت ہے نہ ہم جاننے کے قابل ہیں. بس وہ دعا کرتے ہیں پھر آگے چل کر یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی وہ راسخین فی العلم، علم میں پختگی رکھنے والے جن کے اندر رسوخ ہے علم کا، وہ ایک طرف ایمان لاتے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کیجیے گا. یہ ٹیڑھ جو انسانوں کو ایسی طرف لے جا رہی ہے جو ان کے سمجھ سے باہر ہیں، تو ایسی ٹیڑھ ہمارے اندر پیدا نہ کیجیے گا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، الحمدللہ ایمان بھی لے آئے، الحمدللہ ایمان کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. پھر اے اللہ ہمارے دلوں کو اندر مزید اب کچی نہ پیدا کیجیے گا.